اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی، پھر ڈریں کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے، کیا خیال ہے کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی، کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم۔ اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا۔ عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا۔ یہ تعبیرات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی۔ کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا۔ کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا۔ اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب۔ رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے۔ اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی بھائی۔ ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھائی، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں،
ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کرنے, کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے, وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھائی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب, تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا,
वैसे ही ब्रेकें भी क्या होंगी, बोलो भाई। और पुरानी गाड़ी में क्या होता है, पूरा एक्सीलेटर पे पाँव रख के खड़े हो जाओ, फिर वो डुक 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 करके चलेगी आगे, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो उधर जाएगी, सोचेगी पहले जाना है कि नहीं जाना है भाई, जाएगी, टक 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 आवाज आएगी, शोर ज्यादा मचाएगी, काम कम करेगी, शोर बहुत मचाएगी, हाँ आवाजें आ रही हैं, आदमी कहेगा पता नहीं शायद मैं नाइट राइडर में बैठा हुआ हूँ। फिर वो इतनी आराम से पिकअप पकड़ेगी, फिर जब आपने ब्रेक लगाई 5-10 को भेड़ते हुए 25-30 तो बंदे मारेगी आगे जाके। मैंने एक दफा पुरानी गाड़ी खरीदी तो मुझे पहले तजर्बा नहीं था कि किस तरह से टोपियां कराई जाती हैं, तो वो मैंने कहा चलो हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। तो मैं जब वो ड्राइवर जो बेच रहे थे ना गाड़ी, उनके साथ साइड पे बैठा, अच्छा मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा, मैंने कहा चेक करूं, तो एक्सीलेटर का यही हाल था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए गाड़ी की तारीफ। ये गाड़ी 78 करोला है, 78 करोला जो है ना, सारी टैक्सियों में यही चल रही है, 78 करोला नाम था भाई 78 करोला का। हमने कहा चलो यार मैं 75 का हूँ तो 78 की फिर भी हमसे तो नहीं है, तो हमने कहा हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। अब हम जब बैठे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। तो मैंने जब सबसे ज्यादा जब मुझे धचका लगा ना, ब्रेक लगाई तो नहीं लगी, तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेक 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी, 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी। मैंने कहा कोई बंदा सामने आ गया तो ये गाड़ी में लिख के लगाऊं मैं आगे कि तीसरी दफा में लगेगी? भाई आप इतना फासला गाड़ी से रखें कि तीसरी दफा में आप यानी टक्कर हुई तो आपकी जिम्मे। मैंने कहा आगे इस पे क्या लगा दो, बोर्ड लगा दो कि भाई ये तीसरी दफा में लगेगी। मैंने कहा ले पकड़ भाई अपनी गाड़ी, ये 78 करोड़, हम 75 के इससे अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम 75 के इससे अल्लाह का हमारी फिर भी पहली दफा में लग जाती है ब्रेक। तो इंसान की उम्र, मकसद बूढ़ों का मजाक उड़ाना हरगिज नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो उसकी में अंदर ख्वाहिशात तो कम होती हैं, लेकिन अगर किसी तरफ उसका दिल माइल हो गया तो ब्रेक नहीं लगी, उसमें आसाबी कुव्वत नहीं होती, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। इसी वजह से वो अगर बदनजरी जवानी में नहीं छूटी तो बुढ़ापे में नहीं छूटती। जवानी में आप कंजूस थे तो बुढ़ापे में सखी नहीं हो सकते, ये दिमाग में रख, ठीक है ना। जवानी में आपने अच्छे काम नहीं किए तो बुढ़ापे में अब तीर नहीं मारो। ये जो बूढ़े हमें मस्जिदों में नजर आते हैं या अच्छे काम करते हुए, ये वो होते हैं जिन्होंने जवानी अच्छी गुजारी होती है। बुढ़ापे में फिल्में देखने का शौक बढ़ता है, याद रखो। बूढ़ों में जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने का रुझान है वो ज्यादा है उन बूढ़ों में जिनको जवानी में ये चस्के लग चुके थे। हालांकि उनको वो लज्जत नहीं आती, वो मजा नहीं आता, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसने जवानी में कंट्रोल करके छोड़ दी, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा उसको। तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलेटर तेज है तो ब्रेकें भी अभी क्या है, तो याद रखो। इसी तरह गैर मुस्लिम, वो उसको अय्याशी नजर आती है कुफ्र में, लेकिन इस्लाम लाने वाले भी क्या होते हैं, जवानी होते हैं ज्यादातर, जवानों को अय्याशी भी, लेकिन वो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं सब। बुढ़ापे में इस्लाम बहुत आसान है, मगर बूढ़ों में इस्लाम का रेशो खत्म तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, वो नहीं आते। वो कहते हैं छोड़ो यार, एक जिंदगी गुजारने बस। हालांकि उनको पता है कि हम गलत मजहब पे थे, क्या जा रहा है कलमा पढ़ने में भाई। अब आपको तो अब सारी जिंदगी नमाज कभी नहीं, हम कहेंगे हज भी अब इस बुढ़ापे में फर्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, एक कलमा पढ़ना है, 5 टाइम नमाजें शुरू कर देनी है। रमजान के रोजों में भी रियायत हो गई है कि जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो वो फिदिया भी दे सकता है, कुछ भी नहीं करना, कलमा पढ़ना है और इसी घर में रह लो। ये थोड़ी कह रहे खानदान को छोड़ के जाओ, लेकिन एक कलमा जबान से नहीं। वो कुव्वत फैसला खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जरा सी भी मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही। तो इसलिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह 99 साल में तौबा कबूल करता है, 99 का इंतजार मत करो। और एक बात ये भी रखो कि तौबा तो कबूल होगी, मगर वो मकाम नहीं मिलेगा जो उस शख्स का है जो शुरू से दीन पे चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात, जो शुरू से दीन, क्योंकि वो कई साल से नमाज पर है तो वो इतना आगे जा चुका है कि अब आपने ट्रैक चेंज कर तो दिया, जहन्नम वाला ट्रैक नहीं अब जन्नत वाला है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका है और आप उससे बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। वहां तक अब वो निकल गए आगे। तभी कुरान में आता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। कुछ लोग अहले जन्नत में से होंगे और कुछ साबिकीन में से होंगे जो जन्नत में भी बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इसी वजह से नबी ने फरमाया ना, क़यामत के दिन अल्लाह 7 आदमियों को अर्श के साए में जगह देगा। इनमें एक वो भी है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जिसने जवानी में अल्लाह की इताअत की हो। तो तौबा तो सबकी कबूल है, 99 साल में भी जाओगे जन्नत में, जहन्नम में नहीं जाओगे, लेकिन दर्जात में बहुत ज़्यादा बोलो भाई फ़र्क होगा। इसलिए मैंने अक्सर दीनदार देखे हैं, एक हम बचपन की बात कर रहा हूँ कि 25-26 साल की उम्र में हमारे, मैं तो छोटा था उस वक्त, वो उनकी उम्र 25 साल थी, उन्होंने तौबा की, दीन पर आ गए, अब तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अफसोस होता था कि मैंने जो 10 साल की उम्र ज़ाया की, इसकी किसी तरह तलाफी हो जाए। सिर्फ 10 साल उनके ज़ाया हुए थे, 15 से लेके 25 तक, बालिग हो जाता है इंसान 15 में। इस 10 साल पे उनको क्या होती थी, निदामत। तो ये सच्ची तौबा की अलामत होती है कि इंसान को पिछले पर निदामत हो कि यार वो टाइम भी निकल गया हाथ से, कहाँ तक पहुँच चुके होते। मैंने कहा ये सच्ची तौबा की अलामत है। मैंने कहा इसकी तलाफ़ी अब ये हो सकती है कि जो 10 साल एक नॉर्मल आदमी जितनी इबादत करता है,
آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے. تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں. اب کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے، وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچہ بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی، تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ معاف کرے گا کرے گا کرے گا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے. سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے. تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا، نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو. تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے. صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے. استغفر اللہ. پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں. ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں. اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہے کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی
ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہے, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو, اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہو جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا. بھائی جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100%
مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے؟ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عسى ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا، جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے، میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا، صحیح ہے نا. وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا له فیها ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نا. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا؟ وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کان یرید العاجلۃ، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر، اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہے گا اور اس کی خواہش پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو. ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی
की प्रॉपर कोशिश करो। बड़े बड़े लोग, 100 आदमियों के कातिल ने पक्की ढक्की तौबा कर ली थी, जिसको कत्ल की आदत पड़ गई थी। बड़े बड़े लोग वलीउल्लाह गुजरे, सारे हम पैदाइशी वलीउल्लाह थोड़ी थे। तो खानदानी तरीके से गुनाह से तौबा की कोशिश करो। उसका फायदा क्या होगा? एकदम नहीं छूटेगा तो आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, उसने थामने का मतलब क्या बताया है? उसने कहा तौबा कर लो ना, माफ कर दूंगा। इससे बड़ा ऑप्शन और क्या है? भले दोबारा हो जाए, सही है ना? दोबारा होने से पुरानी तौबा कैंसिल नहीं होगी। और क्या चाहिए भाई? एक गुनाह आपसे हो गया, आपने गिड़गिड़ा के तौबा की, तौबा करते हुए नियत तो आइंदा दोबारा नहीं करूंगा, फिर असबाब भी इख्तियार किए कि ना हो, गलती से हो गया, तो फौरन थोड़ी अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है आपको फिर तौबा का मौका दे रहा है। आप तौबा करो। तो आप मायूस क्यों हो रहे हो? हमारे एक दोस्त था, बहुत गुनाहों में मुलव्विस हो गया था, तो मैंने उसको कहा तौबा करो। एक बुजुर्ग के पास ले गया, उसने तौबा की, दोबारा उससे गलती हो गई। मुझे कहता है यार फिर तौबा की, फिर मैं ले गया, मैंने कहा बैठा कर यहाँ अल्लाह वालों के पास, फिर वो फिर दोस्तों में बैठना चाहिए, फिर तौबा गलती होगी, फिर मैं ले गया, एक बुजुर्ग थे उनके पास ले गया, यार इधर बैठा कर अल्लाह अल्लाह कुछ सुना कर। कह रहा है यार अब तो मुझे तौबा करते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह मियां भी बोलेगा तो गुनाह करता है फिर तौबा कर रहा है। तो मैंने कहा कमबख्त, शर्म तौबा तोड़ते हुए आनी चाहिए, करते हुए नहीं आनी चाहिए। तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए कि कितनी गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा की थी, अब नहीं करूंगा। बेशरम बन के दोबारा क्या कर रहा है? जो शर्म उधर आनी चाहिए थी वहां आ नहीं रही, जहां नहीं आनी चाहिए वहां आ रही है शर्म। तो अल्लाह मियां के सामने ये आजार क़यामत के दिन नहीं चलेंगे। तो इसलिए भाई बार बार हो रहा है, बार बार तौबा करो। अल्लाह मियां ने ऑप्शन रखा हुआ है, तभी यकीनी जहन्नमी किसी गुनहगार को नहीं कहा जा सकता। ऐन मुमकिन है आपकी इस स्ट्रगल की बेस पे अल्लाह कहे चल भाई कोशिश में लगा हुआ था, तो भाई आप स्ट्रगल में लगे रहो, मायूसी की बातें मत करो। हम अल्लाह के बंदे हैं, गुलाम हैं, हम इस जमीन के बाप नहीं है। मगफिरत के दरवाजे किसके हाथ में है? तो झुके रहोगे अल्लाह के सामने, लगे रहोगे। हो सकता है अल्लाह वैसी किसी फरिश्ते को बोले इसको ठुड्डा मार के जन्नत में भेज के, तू जन्नत में जाने वाला बनता नहीं था बनता नहीं था, चल जा यार, क्या कर, कोशिश में लगा हुआ था, चल जा। बाज़ दफा ऐसे होता है ना कि कोई एक चिपक जाता है आपसे, कोई भिखारी, आपको पता है ये मुस्तहिक नहीं है, लेकिन जान छुड़ाने के लिए आप कहते हैं एक लात मार के उसको 50 रुपए, दफा हो यहाँ से, ये पकड़ पैसे जा। तो हो सकता है अल्लाह की रहमत जोश में आए, अल्लाह के तौबा करता तो रहता था ना, गुनाह पे डट तो नहीं गया था ना, इसको निदामत तो थी, रोता तो था। तो अल्लाह मियाँ हो सकता है कुछ फरिश्ते से कहें इसको बनता नहीं है इसका जन्नत में जाना, लेकिन इस बेगैरत को बोलो दफा हो जन्नत, शायद अल्लाह कर दे। लेकिन अगर ये स्टाइल है ना, जो ये वाला स्टाइल है कि अल्लाह मियाँ बातें करते हैं पूरी करते नहीं है, मैं तो तौबा की कोशिश कर रहा हूँ, होता कुछ भी नहीं है, फिर तो मायूसी है। अल्लाह के सामने जो अकड़ गया, तो अल्लाह का शैतान अकड़ा है यार, इतना पुराना ताल्लुकात उसके अल्लाह से, वो अकड़ा ही तो था, तो अल्लाह का क्या बिगाड़ लिया उसने? तो अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने गुनहगार जो तवाज़ो करने वाला हो उसकी वैल्यू ज्यादा है, परहेजगार जो अकड़ दिखाने वाला हो उसकी अल्लाह के यहाँ वैल्यू बोलो नहीं है। तो किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे ऐसे इश्कालात करके। एक दफा हकीम उल उम्मा मौलवी थानवी रहमतुल्लाह के पास एक प्रोफेसर आया, कहते हैं मुझे इस्लाम पे कुछ इश्कालात हैं। उन्होंने जवाब दिए, उसके इश्काल दूर हो गए। फिर आया यार मुझे कुछ मजीद इश्कालात भी हैं, उन्होंने वो भी जवाब दे दिए। फिर आया, उसको फिर पता चल गया कि इसको इश्कालात की बीमारी है, इसको इश्कालात नहीं है, इसको वैसी कोई मसला है। तो फिर उसने आया, कहने लगा असल में ये एक्चुअली इश्काल है। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह रहिमहुल्लाह ने फिर उसको समझाया। फिर 4-5 दफा आया, उन्होंने बोला तेरे जैसे लोगों की इस्लाम को बिल्कुल जरूरत थी, तो मुर्तद हो जा, दफा हो जाए यहाँ से। वो ठीक हो गया, उसने कहा मेरे सारे इश्कालात दूर हो गए, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गई थी ये बात, तकब्बुर आ गया था कि गोया इस्लाम को मेरी जरूरत है, और गोया जो है ना ये उलमा बैठ के मुझे ही समझाते रहे बैठ के, और एक्चुअली ये और ये इश्काल, ये जब उसको उसकी औकात दिखा दी ना कि जहां इतने लोग जहन्नम में जाएंगे 2-4 और चले जाएं तो इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां अल्लाह इतने लोगों को उठा के जहन्नम की आग में फेंकेगा तू भी चला जाएगा, तो कोई तेरे इश्कालात की हल होने की जरूरत नहीं है, मुर्तद हो जा। उसके समझ में आ गया कि भाई इस्लाम मेरी जरूरत है, इस्लाम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस्लाम की जरूरत है। तो बाज दफा ये भी होता है कि इंसान अपने बारे में ना बहुत ज्यादा खुशफहमियों का शिकार हो जाता है। भाई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, झुके रहे अल्लाह के सामने, तो प्रोग्राम कामयाब होने की चांसेस हैं, भले गुनाहों से तौबा करने में ही जिंदगी गुजर जाए। लेकिन अगर अकड़ दिखाना शुरू कर दी ना कि ये तो होता ही नहीं है, मायूसी की बातें, ये तो सब ऐसा ही है, तो फिर अल्लाह कहते जाओ, शैतान को नहीं छोड़ा जो इतना अल्लाह का इबादत गुजार था, तुम किस खेत की मूली हो। शादी में जो शेरवानी के साथ पगड़ी होती है क्या गैर मुस्लिम की मुशाबत नहीं होगी? भाई गैर मुस्लिम के साथ मुशाबत, पगड़ी तो मुसलमानों का शियार है। माँ के कहने शादी में ही तो पगड़ी कितने अब दूल्हा पे जच रही होती है, दूल्हा लग रहा होता है, वो सिविल ड्रेस में लोग आ जाते हैं मेरे पास निकाह पढ़वाने के लिए, पता ही नहीं चल रहा होता है इसमें दूल्हा कौन है और उसके दोस्त अहबाब कौन है। दोस्त ने ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। एक दफा तो हुआ, दूल्हा ऐसे ही आम कुर्ते शलवार में था और दोस्त था वो शेरवानी में, मैं उससे कबूलवाने लगा था। माँ बाप के कहने में सारा खर्च कर सकते हैं, सारा माल खर्च कर सकते हैं, नहीं भाई सारा माल खर्च करोगे कल फिर भीख मांगोगे, माँ बाप की जरूरत पूरी करना वाजिब है, बाकी इजाफी करोगे तो सवाब मिलेगा। क्या जुम्मे की मस्जिद के बाहर भी जुम्मे की नमाज हो सकती है?
सकती है लेकिन मस्जिद में पढ़नी चाहिए। क्या भाई इस अमल से वुजू नहीं टूटता? अच्छा भाई मेरे भाई, क्या टिकटॉक और यूट्यूब में चलाएंगे पैकेज होते हैं पैसे हलाल हराम? भाई यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के मिलते हैं, तो अगर हराम चीज का एडवर्टाइज है, शराब का, सूद का, बैंक का, सूदी बैंक को प्रोमोट किया जा रहा है, किसी फिल्म का एड चलाया जाए, तो फिर उस एड की आमदन क्या है? हराम है। और अगर हलाल चीज की का एडवर्टाइज है तो असल आमदन हलाल है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ गलत चीजें भी शामिल हो जाती हैं इसलिए कहा जाता है कि असल आमदन हलाल है, उसमें जो हराम शामिल हो रहा है तो आप एक अंदाजे से कुछ रकम, कुछ कहते हैं 5%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 2.5% भी है, तो उसका एक कोई यकीनी मैयार नहीं है, तो एहतियातन 5% सदका कर दो उसमें से कि भाई अभी नहीं है लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कल इंतजाम हो जाएगा तो कल मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो कैसे अल्लाह कहां तक समझा रहे हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया ना अपने हाथ को गर्दन से बांधो, कंजूस बन के जिंदगी गुजारो कि जी वो अलमारी से रोटी लगा लगा के, बहुत पुराना लतीफा हो गया। एक कंजूस आदमी को बच्चे कहते थे अब्बा देसी घी लेकर आ, देसी घी लेकर आ। अब्बा कंजूस, उसने कहा महंगा है। बहरहाल एक दिन अब्बा घी का डब्बा ले आए। जब भी कोई ऑयल या घी का डब्बा होता है बाहर भी चिकनाहट होती है, तो अब्बा ने कहा बेटा घी के डब्बे से लगा लगा के खाओ, जब तक बाहर मुकम्मल खत्म ना हो जाए ना डब्बा नहीं खुलेगा। वो बच्चे बेचारे सुबह नाश्ते में ना डब्बे को चाट रहे हैं। अब इसको सफर पे जाना था तो ये डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया कि कम वक्त खोल ना लेंगे। कई दिनों के बाद वापस आया तो बच्चे से पूछा कि बच्चों तुमने घी का डब्बा खोला तो नहीं? नहीं अब्बा हमने नहीं खोला। बेटा फिर नाश्ता कैसे करते थे? अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। वो भी कंजूस के बच्चे थे ना। अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते, रख के एक थप्पड़ लगाया। बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं हो सकता था। ये क्या है? हाथ गले से बांध लेना। ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक, अपने हाथों को गर्दन से मत बांध। दिया अल्लाह ने, उड़ाओ यार, खर्च करो, लेकिन वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ऐसे हाथ भी ना फैला दो। ऐसा ना हो कि अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना शुरू कर दिए, जैसे शादियों में लोग उड़ा रहे होते हैं ना। एक वलीमे में ऐसा पैसा उड़ाया, फिर मुझे आके कह रहे होते हैं आप दूसरी शादी की बात करते हो, खर्चा एक में इतना हो जाता है। भाई तुमने जिस स्टाइल में वलीमा किया इसमें थोड़ी, इसमें तो एक भी नहीं होती। जो तुम जो जिस तरह के खर्चे कर रहे हो, ऐसे उड़ा रहे होते हैं जरा जरा सी तकरीबात पर, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अच्छा ये खूब समझ लो, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करेगा। बाज़ दफा लोग कह रहे होते हैं वो फला मालदार ने डिफेंस में इतने बड़े होटल में वलीमा किया है और इतना लग्जरी खाना, ये तो इसराफ है। भाई उसकी करोड़ों की आमदन है, उसके लिए ये दाल चावल है, ठीक है ना। तो ये जो इसराफ की डेफिनेशन है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ है। जिनको ज्यादा दिया उनके लिए कुछ भी नहीं है, जिनको कम दिया उनके लिए तो दो देगे भी हो सकता है बहुतों। तो इसराफ में कभी किसी को देख के कि इतना जबरदस्त इसने इंतजाम कैसे कर लिया, तो वो उस पे आप नहीं हुक्म लगा सकते। उसकी हर आदमी अपनी आमदन के हिसाब से खर्च करता है और करना भी चाहिए। एक करोड़पति आदमी अगर दाल चावल खिलाएगा तो ये कंजूसी है, और एक गरीब आदमी जिसके पास दाल चावल के पैसे भी नहीं है वो दाल चावल भी खिलाएगा तो ये क्या है? इसराफ है। तो इसराफ की डेफिनेशन हर एक को देखकर मुख्तलिफ होती है। जल्दी से मुकम्मल कर लूं। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोजी देंगे और तुमको भी देंगे। उलमा ने इस आयत के तहत लिखा है कि हमल गिरा देना ये भी हराम है। इसी आयत की रोशनी में, इस खौफ से कि मैं खर्चे कहाँ से पूरे करूंगा। आज बहुत से लोगों की कॉल आ रही होती है, भाई मुझसे साहब मेरे 2 बच्चे हैं, एक्चुअली उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक्चुअली ये हो रहा है, अभी फिर प्रेगनेंसी हो गई साहब इस महंगाई के दौर में। भाई अल्लाह कह रहा है कि नहीं इजाजत आपको। रिस्क किसके जिम्मे है? जब बच्चा पैदा होता है माँ की छातियों में दूध आता है तो अल्लाह देगा। आप कहते हो भाई दूध ही जरूर नहीं है ना, आगे भी तो है बहुत सारे मसाइल। तो अल्लाह ने दूध एक साइन अलामत के तौर पे कि अभी इसकी जरूरत तो अभी ये दे रहा हूं, इसका मतलब जब जो जरूरत होगी वो मैं दे दूंगा। तो ये फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात से बिल्कुल मुतासिर मत हो। औलाद का मामला कैलकुलेटर से नहीं है कि इतने हो गए तो इतनी तनख्वाह तो इतने हो सकते हैं, इतने, ये गोरों का काम है। मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं है। हमारी औलाद अल्लाह की मखलूक पहले है, हमारी औलाद बाद में है। समझता है कि नहीं समझता है? आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको। देखो जितने भी अहकाम अल्लाह ने बताए ना, उसमें किसी में ये नहीं कहा कि इस जुर्म के करीब भी मत जाओ। वाहिद एक जिना है जिसके बारे में कहा इसके करीब भी मत जाओ, क्योंकि जो करीब जाता है वो जिना कर लेता है। करीब जाने का क्या मतलब? मोबाइल में लड़कियों के नंबर रखे हुए हैं, ब्लॉक कर दो नंबर सारे। ब्लॉक करने से पहले एक मैसेज भेज दो, ये ऑप्शन कि भाई अब मैं शादी करना चाहता हूँ, आप अगर मेरी वाइफ बनना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नंबर क्या हो रहा है, फिर मसरत को भेजो, फिर कायनात को भेजो, फिर राहत को भेजो। वो है ना लतीफा, बहुत
دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہے ہیں. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے, تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفو بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے, آپ تجزیہ کرنا آتا ہے, آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے, سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, یہ والی آئی نہیں ہے, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنتی. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے, ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مصعب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے حکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے, ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں.
نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی، صحابیات نے کیا کیا ہوگا، وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب، جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر دو آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے، صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، ماں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا یا کوئی اور بیماری آ گئی، دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا، بیڑا غرق، بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے. رکشے والوں کو، کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا. تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا، اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں، صرف سوالی ان میں جائیداد ہیں، 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. بتائیں اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا. اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا، ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا، یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا، باقی سارا ماموں کو ملے گا. اگر
باقی لوگ نہیں، بچیوں کے ماموں۔ سورہ نساء کی آیت میں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے۔ کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں؟ یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا، اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں، یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے، اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے، وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے، اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکا دے رہے ہو، دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں، تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا، یہ چال کہلاتی ہے۔ ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ ایک چال چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی۔ وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا، یہ تدبیر کہلائے گی، یہ دھوکا نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو، تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں، حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائش ہی نہیں کروانا چاہیے، یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے، بہن بھائیوں سے۔ لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے، تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے۔ اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے۔ ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے، انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان، لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ، وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی۔ تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے، ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں۔ تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے، وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں۔ میں نے بتایا نا مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے، کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑے کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ، بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہوں، اطمینان ہو، تو وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں، ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے مدرسے میں، اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے، مدرسے میں بھی بگڑتا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے۔ اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے، اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں، شروع میں صبح آنے جانے والا، جب 1-2 سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا پھر رہائشی کروا دیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا 2.25 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا، اس طور پر کہ ہر ایک کو 2.25 کلو گندم ملے، یا اس کی قیمت، یعنی 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دے تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور بعض علماء 2.25 کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک۔ ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ایک غریبی کو دینا تو 10 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے دے، کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو 10 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے کھلائے۔ یہ ہے کہ ایک دن میں ہی 10 غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے، پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے، پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے، اس طرح سے کفارہ ادا ہو